ہمت دے دیتے ہیں، روزہ رکھنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی، اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا اگر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ شکر جو ہے یہ صرف دنیاوی نعمتوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، مال دیا، عافیت والی زندگی دی، صرف اس پہ شکر نہیں ہے۔ اگر کسی نیکی کی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ رمضان میں سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ آپ کو فرض روزے پورے کرنے کی توفیق دے دے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ایک چیز جو میں لوگوں میں نوٹ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، جن لوگوں کو روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے وہ چونکہ عادی ہوتے ہیں، ہر سال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزوں کو روٹین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جو اس نعمت پر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کتنا بڑا کام لیا، وہ احساس ان کو نہیں ہوتا۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت پر خوش ہوں۔ کسی نے آپ کو بہت بڑا گفٹ دیا، آپ نے ایسے لے کے سائڈ پہ رکھ دیا، دیکھا بھی نہیں اس کو، تو یہ دینے والے کی بھی بے اکرامی ہے۔ تو جیسے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پہ خوف زدہ ہوں، گناہ کر کے ندامت ہو، جرم کا احساس ہو، اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کر کے ان میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، خوشی محسوس ہو۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، آخرت پر یقین کی علامت ہے، اللہ کے وجود کے یقین کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے۔ اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ رمضان میں شیطان ایک دھوکہ یہ دیتا ہے کہ آپ نے اگر روزے رکھے ہیں تو کون سا تیر مار لیا، ساری دنیا روزے رکھ رہی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے۔ میرا معاملہ یہ ہے
الحمدللہ ہم سب روزے رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے ہی، جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہمارے گھر میں روزے کا معمول تھا، روزہ چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، تو رکھتے آ رہے ہیں بچپن سے، بلکہ جب بالغ نہیں تھے اس وقت بھی رکھتے تھے۔ ہمارے بچے اب بھی رکھ لیتے ہیں، منع کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نہیں رکھو، بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ معمول ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ، میرے جیسے نالائق کو تو نے یہ توفیق دے دی کہ میں رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، یہ تیرا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ انسان یہ سمجھے اپنے بارے میں کہ صرف میں ہی گویا رکھ رہا ہوں، مجھے باقیوں سے غرض نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، میرے اوپر تو بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم تو نالائق ہیں بھائی، عام دنوں میں ایک روزہ رکھنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے انسان کل رکھوں کہ نہیں رکھوں۔ رکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے جیسے آج ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کوئی، اور رمضان آتا ہے، ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو اللہ توفیق دے دیتا ہے 29 یا 30 روزے رکھنے کی۔ 30 کی تو 15 سال ہو گئے، کوئی رپورٹ ہے ہی نہیں، 29 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں۔ 29 روزے رکھنے کی اللہ ہم جیسے نالائقوں کو توفیق دے دے، تو بھائی میں تو اپنا معاملہ اللہ سے دیکھتا ہوں کہ مجھ سے تو نے اتنی بڑی نیکی کروا لی، مجھے کیا پتا بھائی قدیر بھائی کیا کر رہے ہیں، شاکر بھائی کیا کر رہے ہیں، رفیع بھائی ہیں، یہ تو روزہ رکھ کے پتہ ہی فرق ہی نہیں پڑتا ماشاءاللہ، روزے میں بھی ایسے ایسے گھوم رہے ہوں گے یوں کر کے، آپ دیکھ لیں کبھی ان کو آ کے روزہ رکھ کے نا عصر کے وقت سب مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کراچی میں جیسی گرمی ابھی شروع ہو گئی ہے تو رفیع بھائی نہیں ماشاءاللہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ نے الگ سے کوئی انرجی دی ہے۔ رکھتے ہیں، آپ بدگمان نہ ہو بعض دفعہ انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ ہمیں یقین ہے کہ رکھتے ہیں۔ تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق دی، میں تو اس پہ خوش ہوں، میں تو اس پہ خوش ہوں کہ ہم جیسے تیسے ہیں، جتنے مرضی نالائق ہوں، او بھائی ایک روزہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، اللہ نے کتنے روزے ہم سے رکھوا لی، تو ایک دل میں راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں تھوڑا سا یہ خوف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعملی سے اجر ضائع ہو جائے، یہ خوف بھی ضروری ہے، یہ خوف بھی، تاکہ اترائے نہیں انسان۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ کیا ہے، نعمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے تھے روزہ رکھ کے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اپنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ کیسے حوصلہ افزائی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیتے، کیسے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا۔ آج خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ سحری میں 3 پراٹھے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھینیاں کھجلے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک ہی نہیں لگ رہی ہوتی۔ وہ تہ جو بیٹھنا شروع ہوتی ہے عصر مغرب میں جا کے، تو وہ جو ڈکاریں، اکثر لوگ مجھ سے رمضان میں یہ پوچھ رہے تھے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ ایسا لگتا ہے ہر آدمی کھٹی ڈکاریں ہی نگل رہا ہے سارا دن بیٹھ کے، کیونکہ ہر آدمی یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کھٹی ڈکاریں نگلنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ ابے بھائی تو کیا ڈکاروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟
بہرحال یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا مرضی 3 یا 4 بھی کھا لو تو بھی بہرحال انسان ایک مجاہدہ کرتا ہے. تبھی تو دنیا پرست آدمی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. ہٹے کٹے لوگ دیکھے ہم نے، ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے کہ تم نہیں کھاؤ، تمہارے لیے کھانے کے علاوہ دنیا کا ہر کام تم پہ سوٹ کرتا ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. ان سے نہیں رہا جاتا 2-4 گھنٹے بھی کچھ کھائے پیے بغیر. ان کو چائے چاہیے، ان کو گٹکا چاہیے، ان کو پان چاہیے، ان کو نسوار چاہیے، ان کو روٹی چاہیے، ان کو کچھ نہ کچھ جانوروں کی طرح جگالی کرنے کے لیے چاہیے کہ منہ گھومتا رہے. ان کا ہے روزہ خور، آپ دیکھ لو، کھا رہے ہیں، ان سے نہیں برداشت ہوتا. گھر میں سب کا روزہ ہوتا ہے، بوڑھوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں سب کا روزہ ہے، ایک نالائق بیٹا ہے ہٹا کٹا جوان، اس سے نہیں رکھا جاتا، گھر میں نحوست کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو ایسے ہی صورت میں اللہ اگر آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑا خوف بھی ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن امید کو، شکر کو خوف پر غالب رکھنا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا، ہمارے نبی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے. کیسے؟ حالانکہ ہمارے نبی میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی بہت طاقت تھی. آپ تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے بسا اوقات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے؟ ذہب الظما، پیاس چلی گئی. ذہب الظما، پیاس چلی. تھوڑی دیر کی ٹینشن تھی، ہمارے اللہ نے وہ پریشانی ختم کر دی. وبتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. جو خشکی جسم میں تھی، چہرے پہ انسان کے خشکی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی. یہ دنیاوی ٹینشن جو تھوڑی دیر کی تھی یہ بھی اللہ نے ختم کر دی. وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِن شَاءَ اللَّهُ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. یعنی یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے رب نے ایک نیکی ہم سے کروا کے جو پریشانی تھی وہ بھی ختم کر دی، اور نیکی کا ثواب ہمیشہ کے لیے ہمارے اعمال میں درج کر دیا. جب انسان گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کی لذت حاصل ہوتی ہے، یہ لذت تھوڑی دیر بعد ختم، اور نحوست اور گناہ اور اس کا عذاب آپ کے اعمال میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی ہے، مزہ تھوڑی دیر کا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو. اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود. جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، 1 بار کریں گے، 2 بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی. اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم. مچلتا رہتا ہے ہر وقت، سسکیاں لیتا رہتا ہے، ٹینشن ساری زندگی کی. لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں، جو جوانی میں زنا کرتا ہے خوب سمجھ لے، بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم، بول لینا،
نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا. نا 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 نا, یہ بہت بڑی بھول ہے. زنا کا شوق بڑھاپے میں, اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا. اب خود سوچو, ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی, کس قدر ٹینشن ہے, کس قدر عذاب ہے یہ. جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو, خوب سمجھ لو, بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے, لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے, بہت خطرناک. اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے, جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یحرم بن آدم ویشب فیہ اثنتان, الحرص علی المال وطول الامل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے, عمر بڑھتی ہے, دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں. جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے, دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں. ایک لمبی لمبی امیدیں, دوسرا حرص, لالچ, مال کی ہوس, یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا دو چیزیں, دو برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا, برائیوں کو, تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی. جب ہے ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. نا 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 نا, بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, بہت مشکل ہو گیا سمجھانا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لوگ کیا کرتے ہیں, جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں, موت کی تیاری نہیں کرتے نا. یہ پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ, یہ پروجیکٹ, پیسوں کی ہرس, لالچ, یہاں سے گھسیٹو, میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ, میرے 3 ہونے چاہیے. یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے. اس کی 2 شادیاں, میری 3 ہونی چاہیے, اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق, یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہو رہا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے, یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا, یہ والا نہیں پیدا ہو رہا. بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں, جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے, اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں, ایک اور گھر بنا لو, ایک اور گاڑی خرید لو, چلو وہ آپ کی ٹینشن ہے, آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں, جوان آدمی کیا کرتا ہے, بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے, اس کے پاس اس کی 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں
2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا, قبر جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا, قبرستان بھی تو جا کے دیکھ, تھوڑے دنوں میں وہاں آ جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے, ابھی تو میں 30 سال کا ہوں, ابھی تو میں 35 سال کا ہوں, ابھی تو میں 25 سال کا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں ابا بنوں گا, پھر دادا بنوں گا, نانا بنوں گا, پھر بچے بڑے ہوں گے, بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی, بال سفید ہوں گے, کمر جھک جائے گی, کڈنی کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا, تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے, پھر یہ بزنس میں, کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے, پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے, پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا, یہ لالچ اور طول العمل, لمبی امیدیں, لمبی امیدیں کا کیا مطلب, میں بھی نہیں مروں گا, یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا, جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا, پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نا, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے, اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے
ایصال ثواب کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخپل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا, پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے, تمبو لگا ہوا بھائی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی, اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ لو, کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو, جو حدیث میں منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے, مسجد بنانا جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے, مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے, مسجد بنانا بھی جائز ہے, سرائے بنانا بھی جائز ہے, سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے؟ جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا, اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں, یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے, خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے. طاقت نہیں ہوگی. ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں 2 پراٹھے کھا جاؤں, لیکن 2 نوالے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. جذبہ تو ہے 2 پراٹھوں کا, پاور 1 پراٹھا ہضم کرنے کی بھی نہیں ہے. تو پاور ہونا الگ چیز ہے, کیونکہ پراٹھے پر جب لوگ بیان سنتے ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کا, اور ویسے بھی روزہ ہے, اچھا بھی لگ رہا ہے منہ سے پراٹھا بولتے ہوئے ملائی کے ساتھ. آج میں نے قدیر بھائی سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کہ سحری میں کیا کھایا, انہوں نے کہا ملائی سے پراٹھا. میں نے کہا یار میرا دل خراب کر دیا آپ نے. دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے نا گرم, فریج کی رکھی ہوئی نہیں, فریج والی نہیں, دودھ سے جو گرم گرم ملائی نکلتی ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں. ڈاکٹر منع کرتے ہیں چینی نہ ڈالیں, آپ ڈال دیں, صحیح ہے نا. بہت زیادہ ڈاکٹروں کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک چیز کا خیال کیا کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ وزن بڑھنا شروع ہو جائے. بس جب وزن بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر میٹھے پہ تھوڑا کنٹرول کرو. وزن نہیں بڑھ رہا, کنٹرول میں ہے, اور کنٹرول میں صرف اس سے نہیں ہوتا کہ نہیں کھاؤ. بھائی اچھا کھاؤ, اللہ کے بندو, اللہ نے نعمتیں دی ہیں یار. خربوزے کھا رہے ہیں اس میں افطاری میں, پکوڑے چھوڑ کے,
افطاری میں بھی خربوزے ہی سے افطار کرنا ہے. افطاری میں تو آدمی کا سموسے پکوڑوں پہ دل کرتا ہے کہ پھوڑ دے اس کو بیٹھ, مزہ ہی اسی کا ہے. تو اتنا زیادہ بھی نہ مسلط کرو, ہاں تھوڑا اچھا کھاؤ لیکن کم کھاؤ, بہت زیادہ نہ پھوڑو. تو انہوں نے میرا دل وہ کر دیا آج صبح نا ملائی کا تذکرہ کر کے. تو میں نے ان سے بولا کہ کل 4:30 بجے ملائی پراٹھے کے ساتھ پہنچا دیں ہمارے. تو یہ کہہ رہے تھے کل 4:30 بجے انشاءاللہ. صبح سحری میں آپ ملائی کھائیں, مزہ نہ آئے ایسے اپنا ہی مزہ ہے. کریم نہ کھائیں, یہ جو بازاری ہے ڈبے کی کریم نہ کھائیں. اور جو وائٹ کڑھائی بناتے ہیں نا گوشت میں, اس میں بھی کریم نہ ڈلوایا کرو, زہر ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں جا کے کڑھائی بنواتے ہیں, اس کڑھائی میں کیا ڈالی جا رہی ہے آج کل, کریم. وہ کریم کی میں کبھی ترغیب نہیں دے رہا, وہ بہت نقصان دہ ہے. ہم نے اچھے اچھے جوان لوگوں کو وہ کڑھائی کھا کے ہارٹ پیشنٹ بنتے ہوئے دیکھا ہے. دیسی چیزوں کی بات الگ ہے, ملائی ملائی ہے, ٹھیک ہے نا, جو بلائی اس کی ملائی بھی کہتے ہیں اس کو, ویسے تو بالائی ہے لیکن پیار سے ملائی بھی کہا جاتا ہے. اس بالائی کا مطلب جو اوپر آ جاتی ہے, بالا بالا خانے ہوں گے نا جنت میں تو وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے اگر گرم دودھ کی ہو. خیر اچھا یہ میں اعلان کرتا ہوں. تو پتہ نہیں کیا ملائی کہاں سے آ گئی یار. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 2 برائیاں, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا وزن نہیں بڑھنے دو, بس کھاؤ لیکن وزن پہ کیا کرو. ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی, صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, صرف روٹی. وہ اتنے غریب بھی دیکھے ہم نے کہ سالن نہیں ہے ان کے پاس, صرف روٹی, پھر بھی فٹ فاٹ ہیں, صحت مند ہیں, نہ کوئی کڈنی کا پرابلم نہ کوئی شوگر کا پرابلم, پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا ہے, ایسی فٹنس آدمی حیران ہو جائے. تو محنت کرے نا انسان, چلے پھرے خوش رہے, تو یہ زیادہ سب سے اچھا صحت بنانے کا یہ نسخہ. اور خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت ختم کرے. جس کے دل میں دنیا کی ہوس ہے وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. سمجھتے ہو, جب وہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھے گا تو پاگل ہوتا رہے گا. ابے اس کے پاس پلاٹ آ گیا, ابے اس کے پاس گاڑی آ گئی, ابے اس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا, ہم یہاں ٹھیلے بیچ رہے ہیں, ابے یہ سیدھا سیدھا بولو بھائی بھاڑ میں جائے. جب بحریہ ٹاؤن کے مالک کا جنازہ اٹھے گا تو میرے دوست نے 2 پلاٹ لے لیے تو کون سا تیر مار دیا, جو اونر ہے وہ مر جائے گا, ختم بھائی. تھوڑے دنوں میں ٹماٹر بیچو, رکشا چلاؤ, لینڈ کروزر میں گھومو, یہ تھوڑے دن کے کھیل ہیں, اس کے بعد ختم. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا نا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے تو مارکیٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا, جب اپنے خزانوں کے ساتھ قارون مارکیٹ میں آیا ایک دفعہ پورے جاہو جلال کے ساتھ, پبلک نے جب اس کا پروٹوکول دیکھا اور خزانے دیکھے, اس کا لباس, جب بڑا آدمی جا رہا ہوتا ہے نا بڑی عزت دی جاتی ہے, تو بے وقوف لوگ رالیں ٹپکانا شروع کرتے ہیں, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. احمقوں اور بے وقوفوں نے کہا ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جیسی قارون کے پاس. کیا پروٹوکول ہے بھائی اس کا. تو قرآن کیا کہتا ہے, علم والوں نے کہا ویلکم, برباد ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو جائے. جب انسان بہت ہی الٹی بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تیرا ناس ہو, تو برباد ہو جائے, کہ بیکار باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. کیا کہنے لگے, ویلکم, تباہ ہو جاؤ. یہ ویلکم نہیں ہے, کیونکہ ایک جگہ کہیں ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے تو پرانے زمانے میں جب متحدہ حقیقی بنی تھی نا, وہ 90s کی بات ہے, تو ایک جگہ لکھا تھا ویلکم آفاق احمد. تو ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں ویلکم آفاق احمد. اب ویلکم کا معنی تو بددعا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ. تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے اپنے قائد کو گالی کیوں دی ہوئی ہے. میں وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہوں کہ اپنا قائد بھی متحدہ حقیقی بنی تھی نا, تو وہ قائد بھی مانتے ہو آفاق احمد کو, اور تم کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو تم تباہ ہو جاؤ. پھر کسی نے بتایا بھائی یہ ویلکم نہیں ہے, یہ ویلکم ہے. تو پھر ایک عربی ان دنوں میں آئے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے لسبیلی ہی چوک کدھر ہے. لسبیلا چوک کو کہہ رہے تھے لسبیلی ہی چوک. وہ کہہ رہے تھے یہ لسبیلی ہی چوک کدھر ہے. تو عرب اس طرح کی غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر, تو قارون کے خزانوں کو دیکھ کر بے وقوف لوگ کیا کہنے لگے, یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے, کاش ہمارے پاس بھی ایسا
جاہو جلال ہو, ایسی گاڑیاں ایسی سواریاں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں جو علم والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم تمہارا ناس ہو, برباد ہو جاؤ تم, کیسی باتیں کر رہے ہو بے وقوفوں والی. ثواب اللہ خیرون, اللہ جو نیک عمل پہ بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. تو کبھی تمہاری رالیں کسی نیک عمل کو دیکھ کے تو ٹپکی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ رہا ہے, وہ صدقہ کر رہا ہے تو رال ٹپ کے یار کتنا کما رہا ہے. یہ ٹپک کس پہ رالیں رہی ہیں, جو عیاشی کر رہا ہے. تو یہ عیاشی تو تھوڑے دنوں میں ختم ہونے والی ہے. اور قارون اب مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہاں گیا اس کا جاہو جلال. تو قبر بھی نہیں ملتی, قبر بھی نہیں ہے, زمین میں دھسا دیا اللہ نے, ایسا دھسایا حدیث میں آتا ہے قیامت تک دھستا ہی رہے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا زکات دے, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے, تو جیسے اللہ نے تجھے دولت دے کے احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, تو بھی مخلوق پہ خوب خرچ کر. تو کہنے لگا یہ میرا کمال ہے جو میں نے پیسہ کمایا ہے, مائنڈ میرا کیا تھا. آج بعض مالدار لوگ کہہ رہے ہیں نا میرا مائنڈ, میری لک ہے اور میری, او بھائی آپ کا کچھ نہیں ہے. جس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولنا چاہے کھول دیتا ہے. ہم نے بڑے بڑے فنٹر دیکھے ہیں, وہ بیچارے ٹماٹر ہی بیچتے رہتے ہیں ساری زندگی, حالانکہ مائنڈ ان کا بہت ہوتا ہے. اور بڑے بڑے بے وقوف لوگ دیکھیں جن کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. تبھی امام شافعی نے کہا ہے نا, ایک شعر امام شافعی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم, کہ اگر عقل کی بیس پر لوگوں کے پاس پیسہ آتا تو غریب تو بیچارے بھوکے مر جاتے. نہیں سوری, بے وقوف بیچارے بھوکے مر جاتے اگر عقل کی بیس پہ پیسہ مل. تو میں اکثر اس پہ ایک واقعہ بھی سناتا ہوں, میں جلدی سنا کے آگے چلتے ہیں. ایک مالدار آدمی, ہمارے حضرت یہ واقعہ سنائے کرتے تھے پرانے زمانے کا, ایک بہت مالدار آدمی تھا, غریب تھا, سوری ایک بڑا عقل مند آدمی تھا, غریب, مجھے بھی روزہ لگ رہا ہے آج نا. ایک بڑا عقل مند آدمی تھا مگر تھا کیا, غریب. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, عقل مندوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مالدار بولیں گے مفتی صاحب ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا مالدار تجارت کا سامان لے کے جا رہا ہے, بے وقوف اتنا ہے کہ اونٹ کے ایک طرف چاول کی یا جو بھی امپورٹ کر رہا ہوگا جو بھی چیز, اس کی بوریاں لادی ہوئی ہیں, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے اونٹ کے دوسرے طرف ریت کے بورے رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلنس کیا ہو جائے. 10 بوریاں چاول کی یہاں ہیں تو وزن برابر کرنے کے لیے 10 بوریاں ریت کی ادھر. اس امیر آدمی نے لفٹ مانگی اس غریب سے, وہی نا روزہ لگ رہا ہے. اس عقل مند آدمی نے لفٹ مانگی اس بے وقوف سے, کیونکہ یہ عقل مند غریب تھا. تو اس بے وقوف نے اس کو لفٹ دے دی کہ چل تو میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جا. اب اس عقل مند نے اس بے وقوف مالدار سے پوچھا کہ یہ ان بوریوں میں کیا ہے جو رائٹ سائڈ پہ. اس نے کہا بھائی چاول ہے یا آٹا ہے یا جو بھی تھا. کہا یہ لیفٹ پہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ریت ہے. تو کہا تو ریت کا بزنس کرتا ہے؟ کہہ رہا نہیں, یہ بیلنس برابر کرنے کے لیے. اس عقل مند نے اس سے کہا کہ ابے بے وقوف آدمی, 10 بوریاں اگر یہاں ہیں تو 5 بوریاں ادھر کر دے, اس سے بیلنس کیا ہو جائے گا. اونٹ پہ تو نے بلا وجہ کا ڈبل لوڈ ڈالا ہوا ہے, اور یہ 10 بوریاں بھرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. تو بے وقوف آدمی تو یہ کر لے نا کہ 5 یہاں کر دے اور 5 وہاں کر دے. اس نے کہا یار یہ تو بڑی لاجک کی بات کی ہے. اس نے نیچے اترا, اپنے مزدور کو جو بھی ہوگا اس کے ساتھ اس کو بولا بھائی بوریاں ہٹا, 5 چاول کی بوریاں یہاں کر دے اور 5 یہاں. اونٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور اونٹ کو بھی سکون کا سانس آیا, بڑا خوش. اب اس غریب آدمی سے اس بے وقوف نے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تو کرتا کیا ہے. اس کا خیال تھا کہ یہ تو ارب پتی ہوگا جو اتنا عقل مند ہے, جس نے مجھے اتنے اچھے مشورے دیے, یہ خود کیا ہوگا. یعنی یہ میرے جیسے بے وقوف کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس عقل مند کے پاس تو اس کی تو ملیں چلتی ہوں گی نا.
تو اس سے پوچھا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو غریب آدمی ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالوں برباد، میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، تبھی تو میں نے تجھ سے لفٹ مانگی ہے۔ اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر، اونٹ کو واپس گھمایا، 5 بوریاں دوبارہ ادھر کی اور ریت کی بوریاں دوبارہ بیلنس برابر کرنے کے لیے ادھر ڈال۔ بولا تیری عقل کی وجہ سے تیرے پاس جب 1 کوڑی روپیہ نہیں ہے تو میں بے وقوف تجھ عقل مند سے 1000 گنا بہتر، میں تیرے مشوروں پر عمل کروں گا نا، میں بھی تیرے جیسا بن جاؤں گا، مجھے اپنے اسٹائل سے چلنے دے جیسا چل رہا ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ میں جیسے اپنے اسٹائل سے چل رہا ہوں مجھے چلنے دے، اگر تیرے مشورے پر عمل کیا نا تو میں بھی تیرے جیسا غریب ہو جاؤں گا۔ لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی۔ امام شافعی کا غالباً شعر ہے کہ اگر تم دیکھتے محنت سے پیسہ ملتا تو میں پیسے کی تلاش میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے، شوقیہ کچھ چیزیں پالتے ہیں رکھتے ہیں، وہ شوق ان کا بزنس بن کے ان کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے، حالانکہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس شوق سے ہمیں کیا ملے گا، پیسہ۔ اگر وہ پلاننگ کر کے کرتے تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کریں، پہلے ہی ہمارے یہاں پوستی پن چل رہا ہے، اٹھتے نہیں ہیں، 12-1 بجے اٹھتے ہیں، ایک دکان پہ نہیں بیٹھتے، محنت تو کرنی ہے لیکن ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو وہ 2 برائیوں سے مراد صرف 2 نہیں ہیں، بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی۔ اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہو۔ اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے، بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو، دل نہیں لگاتے، بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا چھوڑ دو۔ ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں، سخی بھی اور کنجوس بھی۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا، تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی، پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا، نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نظر نہیں آ رہا نوٹ، دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا، یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے، ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے، پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت نہیں، کھانے کے لیے آنت نہیں، تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں، مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے، اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے، اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو، لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا، نہیں جناب ایسے ایسے گر رہے ہوتے، اتنے لالچ، اتنی ہوس، دل، اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے، ادھر پلاٹ۔ ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس، غیبت اس لیے نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 85 سال تو ان کی عمر ہوگی، اور 10 قسم کی بیماریاں، کہنے لگے، رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ میرا دل مجھے ترس آیا، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ترس آیا، میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی، آپ کی زندگی گزر چکی ہے، آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی، دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے، زندگی گزر گئی، اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی،
جس نے آگے زندگی گزارنی ہے، ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں، نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نانا نانی دونوں، میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی، نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے قبر کی، آخرت کی. ٹھیک ہے، گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا، یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے، گھر اصل کیا ہے؟ قبرستان. اور سخاوت ایسی، کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں، ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا، تو جو گلی محلے میں جا رہا ہے نا اس کو بلایا، ادھر آ بیٹھ. گھر والوں کو ٹینشن دی ہوئی تھی کھانا لے کر آؤ اس کے لیے. تو گھر والے بھی تنگ آ گئے تھے. تنگ آنے کا مطلب ظاہر ہے بار 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 کھانا گھر میں پکتا رہے، لیکن سخاوت تو تھی نا. تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بھائی یہ گھر ور کچھ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی پلاٹوں میں، جائیدادوں میں. تو یہ جوانی میں ختم کر لیا تو ہو جائے گا. تو میں جلدی سے بیان کو سمیٹتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو میرے بھائی، اگر اللہ نے آپ میں کوئی اچھی بات رکھی ہے، کسی نیکی کی توفیق دی ہے، تو اس کا بھی استحضار کرنا چاہیے. استحضار کا مطلب اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ہم قدر کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ نہ دیکھیں سب روزے رکھنے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہو گیا. بھائی سب کا نہیں پتا، ہم تو نالائق ہیں یار، سب تو بہت نیک ہیں، وہ تو رکھ سکتے ہیں. ہم جیسے نالائق کو اللہ نے توفیق، میرا جو اللہ سے معاملہ ہے مجھے کیا پتا آپ کا کیا معاملہ ہے، میں تو اپنا معاملہ دیکھوں گا. تو ہمارے نبی اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے تھے؟ رہب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو اس سے انسان کو اگلے دن دوبارہ روزہ رکھنے کا حوصلہ ملتا ہے. اور گناہ میں الٹا، تھوڑی دیر کی لذت، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جوانی میں بھی یہ لذتیں اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا نا تو بڑھاپے میں یہ لذتیں بڑھیں گی، مگر گناہ کرنے کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ ختم. تو حسرت، افسوس، ٹینشن والی زندگی. تو اس لیے جوانی میں اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنا لو، اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرے گا. اللہ اللہ کی بڑھاپے میں توفیق ملے گی. جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلیمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتہ چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے، بولو، وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا
صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا میں. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے اور بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے, اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہے نا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, پب جی کھیل رہے ہیں, سانپ والا اب تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں اسنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے.
تو اس لیے کارآمد بنا لو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو.